نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی بار بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی، اس میں جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی امام ماتریدی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اصل صفات 8 ہیں، ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے حیات ہے، پھر علم ہے، پھر کلام ہے، پھر قدرت ہے، پھر سمع و بصر، پھر ارادہ ہے، پھر تکوین ہے۔ یہ 8 ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بات بھی کہتا ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، معنی کے بغیر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بات، یسألہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن۔ تو شان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک چیز ہے، اور ذات و صفات کے درمیان شان ہوتی ہے، تو جمع ہے شیونات، تو ہر صفت حیات کی ایک شان بھی ہے، اور اس کے بعد جو صفت علم ہے اس کی ایک شان بھی ہے، اس کے بعد جو صفت کلام ہے اس کی ایک شان بھی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی 8 شیونات ہیں اور 8 صفات ثبوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ صفات جیسے محیی، ممیت وغیرہ وغیرہ جو کہ افعال کے قسم سے ہیں، ان کو صفات اضافیہ کہتے ہیں، یہ انہی 8 صفات سے نکلی ہے۔ تو ذات، شیونات، صفات اور صفات اضافیہ۔ اس کے بعد میں بات کر رہا تھا صفات سلبیہ کی۔ صفات سلبیہ میں جیسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرے سے کم بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ظلم اللہ کی ذات سے مسلوب ہے، اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے، کذب جو ہے، وہ اللہ کی ذات سے سلب ہے، صفات سلبیہ میں ہے، موجود نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ اختلاف کیا ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، بس صرف الفاظ کا فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں، ذات و صفات ایک ہی۔ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کشف میں خطا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، قرآن مجید جو پڑھے اور وہ جو جانتا ہو ان صفات وغیرہ کے بارے میں تو اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ نہیں سکتا، برابر قوت کے پہلوان اگر ہوں تو ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ملیں گے آپ کو قرآن مجید میں، کلام کے علاوہ کوئی اور صفت کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکمت، تو وہ حکمت اللہ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے لیے بیان نہیں کی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، انسانوں کے لیے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ، فعل کے طور پر ارادہ اللہ کی صفت ہے، لیکن صفت کے طور پر ارادہ ظاہر نہیں ہوتا، فعل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس صفت کلام میں کوئی اور صفت داخل نہیں ہو سکتی، جیسے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو میں نے ابھی کہا کہ ذات و صفت میں کوئی فرق نہیں ہے، مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کشف خطا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
ذات علیحدہ ہے، صفت علیحدہ ہے۔ ہاں خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر صفت کے پیچھے پوری کی پوری نظر آتی ہے، پوری کی پوری قوت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی کچھ قوت تو ایک صفت کے پیچھے ہو اور ذات کا کچھ حصہ دوسری صفت کے پیچھے ہو اور ذات کا کچھ حصہ تیسری صفت کے پیچھے ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کمالات میں سے ہے کہ ہر صفت کے پیچھے پوری کی پوری ذات ہوتی ہے۔ اس بنا پر ان کو غلط فہمی ہوئی کہ ذات و صفت ایک ہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صفات مختلف ہیں، ذات مختلف چیز ہے۔ ذات کو مخلوق سے کوئی مناسبت نہیں ہے، صفات اور اسما کو مخلوق سے مناسبت ہے۔ یہ یہاں تک بات پچھلی بار کہنی تھی لیکن وہ رہ گئی کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات ہر صفت کے پیچھے پوری کی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہے، ذات کا کچھ حصہ اس صفت کے پیچھے تو ذات کا حصہ کچھ حصہ اس صفت کے پیچھے تو ذات کا کچھ حصہ اس صفت کے پیچھے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد جو بات آج کہنی ہے حضرات، یہ بات دینی تحریروں میں آتی ہے، شاید حدیث شریف ہے، میں نے کہیں پڑھا میں لیکن میں بھول رہا ہوں، اس لیے دینی تحریر کہہ رہا ہوں کہ تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر اس حال پر ہوگا جس حال پر تم مرو گے، وتموتون کما تحیون، اور مرو گے اس حال پر جس حال پر زندگی تم بسر کرو گے۔ آج اگر آپ جا کے کسی قبرستان پر چند گھنٹے گزاریں تو دیکھیں گے کتنے لوگ آ رہے ہیں کلین شیو ہے، وہ زندگی گزاری کلین شیو، تو ہدایت و توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ موت کے وقت ہدایت دیتے ہو۔ اور جو انسان ان جرموں کے حال کے ساتھ کہ وہ شیو کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھتا ہی نہیں، اس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہی نہیں، اس نے کبھی یہ توجہ ہی نہیں کی کہ دین اسلام میں سب سے بڑی چیز غیر مخلوق اللہ کا کلام ہے، اس کی تجوید کو سیکھنا چاہیے، اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ انسان ایک بڑا مجرم ہوتا ہے جو قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اگر تجوید آتی بھی ہے تو بھی نہیں پڑھتا۔ بہت کم علماء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن مجید کا روزانہ 1 سپارہ یا 2 سپارہ ان کا معمول ہے۔ وہ علم کے پڑھنے پڑھانے کو ہی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، واقعی بڑی بات ہے، لیکن علم کا تعلق عقل سے ہے اور لوگوں کے مجمع سے، مخلوق سے ہے۔ ذکر کا تعلق قلب سے ہے اور تنہائی سے ہے۔ نفس امارہ تنہائی سے بہت گھبراتا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹھنا اس کو بڑا مشکل ہے، بڑی وحشت اس کی ذات۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ شریعت و سنت ترک کرتے رہتے ہیں، موت کے وقت ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں جو میں نے پڑھی ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالی کی ذات کے خلاف جذبات ان کے اندر ہوتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، شریعت و سنت کو ترک کیا ہے، کلین شیو میں رہتا رہا ہوں، نماز کی دھیان کی پرواہ میں نے نہیں کی، قرآن مجید تو پڑھنا میں جانتا ہی نہیں، تجوید میں نے کبھی سیکھی ہی نہیں۔ تو ان کے دل میں اللہ کے خلاف جذبات ہوتے ہیں کہ اب جس کے پاس جا رہا ہوں وہ مجھے عذاب دے گا قبر کے اندر، کیونکہ آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی تکلیف میں پتہ لگ جاتا ہے کہ جانا کدھر ہے، جنت کو یا جہنم۔ اور جو فرشتے روح لے کے آتے ہیں، روح لینے آتے ہیں، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے جانا کدھر ہے، جنت میں یا جہنم۔ تو یہ بات جو فرمائی گئی ہے کہ تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر اس حال پر ہوگا جس حال پر تم مرو گے، وتموتون کما تحیون،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آخر میں تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. زندگی بھر تو تم فاسق اور فاجر کی زندگی رہے اور موت کے وقت یکایک تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، بڑے پرہیزگار بن. یہ عادت نہیں ہے اللہ کی. اس زندگی کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے اور بہت ڈرنا چاہیے عذاب سے قبر کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عذاب قبر کی شدت میں تم کو بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. گندھک کا کرتا ہم ان کو پہنائیں جو بھک سے آگ پکڑتی، بارود میں گندھک ہوتی. وتغشی وجوہہم النار، اور چہرے پر آگ کی لپیٹیں ہوں. دوسری جگہ فرماتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جن لوگوں نے عزم کیا اس دنیا کی زندگی میں کہ مجھے ہر حال میں جنت میں جانا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور اپنی اس کمزور ظلم پر ظلم مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے عذاب قبر سے، حشر کے عذاب سے. یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں کیونکہ یہ جسم بہت کمزور ہے، یہ مچھر کا ڈنک نہیں برداشت کر سکتا. تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس جسم کو بچانا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، عذاب قبر سے، پر مجھے اس زندگی کو احتیاط اور تقوی کے ساتھ بسر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ ایک بڑی عظیم شے ہے. آپ کو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ہیٹی کے زلزلے میں چند منٹ میں 2 لاکھ آدمی مر گئے. ہیٹی میں جو زلزلہ آیا، جزیرہ ہے یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں اس کی اشاعت نہیں کرتا کیونکہ جہاں جہاں قرآن مجید میں دیکھو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دی جائے گی اتقیاء. ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت کے اوپر عرش. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کو ہم قریب کر دیں گے متقین. اور ہر جگہ ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا غاوین. تو یہ جو آپ سنتے ہیں برمودا ٹرائنگل یا یہ جزیرے جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ برمودا ٹرائنگل کے بہت سارے جزیرے ہیں جنوبی شمالی امریکہ کے درمیان. اسی طرح بحر الکاہل جہاں ختم ہوتا ہے قطب جنوبی میں، وہاں ایک تعداد ہے جزیروں کی، ان کو کہتے ہیں شیطانی جزیرے. آج تک کوئی ہوائی جہاز، کوئی کشتی، کوئی جہاز، کوئی انسان برمودا ٹرائنگل کو قطع نہیں کر سکتا، فوراً وہ کھینچ لیتا ہے اپنے اندر. اور بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ گھڑی 1 منٹ پیچھے ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک بڑا غار نظر آتا ہے جس کے اوپر آگ کی لپیٹیں، کناروں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی. تو ذاتی میرا یہ خیال ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنا عقیدہ یہ بنائیں، نہ میرا یہ عقیدہ ہے. معلوم نہیں کہاں ہے جنت، معلوم نہیں کہاں ہے جہنم، جتنی خبریں ہیں اتنی ہیں، لیکن جہنم میں زمین کے نیچے ہے میرے خیال میں. یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے اور یہ جو شیطانی جزیرے ہیں بحر الکاہل کے، کوئی گزر ہی نہیں سکتا، وہاں سے کھینچ لیتے ہیں، جلا لیتے ہیں. بڑے سے بڑا جہاز ہو، پانی کا یا ہوائی جہاز، کتنا ہی اونچائی پہنچ رہا ہو، کھینچ لیتے ہیں اس کو فوراً. اور برمودا ٹرائنگل کا تو یہ حال ہے کہ ہر دم اس میں سے چمکتی ہوئی گول پلیٹیں نکلتی رہتی ہر وقت اس میں سے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ فرشتے ہیں اصل میں جو جہنم کے آتے جاتے رہتے ہیں.
اب اس محفل ذکر کو لے لیجئے اور قلبی ذکر کو لے لیجئے. یہ قلبی ذکر جو پہلا سبق ہے نقشبندیہ سلسلے کا، بڑی اعلیٰ چیز ہے. تمام نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں نے ابتدا سے لے کے آخر تک اپنے پہلے سبق یعنی قلبی ذکر کی تعریف کی. لیکن قلبی ذکر کو حاصل کرنے کے لیے فنا و بقا ضروری ہے. فنا کیا ہے کہ لطیف ہے قلب کو عرش کے اوپر عالم امر میں جہاں اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں، جہاں انسان کا اسم مربی ہے، اللہ کا کوئی خاص اسم ہوتا ہے ہر انسان کے لیے جو اس کے ذریعے ہدایت اس کو پہنچتی ہے. اس اسم کے لاکھوں کروڑوں ذل ہیں. تو ہر انسان کے جو لطائف ہیں ان کے ظلال جو ہیں عالم امر میں ہیں، اور وہ یہ لطائف جو ہیں صفائی کے بعد، باطنی صفائی کے بعد اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی مقناطیس کسی چیز کو کھینچے، ویسے جو ان کے اصل ہیں عالم امر میں وہ ان کو کھینچتے ہیں مقناطیس کی طرح. تو یہ عروج کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سیر الی اللہ. اور ان ظلال تک پہنچنا 50,000 سال کا راستہ، عرش کے اوپر جانا پڑتا ہے. عرش جو ہے وہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان حد فاصلہ تقسیم کرتا ہے دونوں کو. عالم امر میں فرشتوں کا بھی گزر نہیں، اس کو لامکان بھی کہتے ہیں اور اس کو عالم امکان بھی کہتے ہیں. اسی کو ملکوت، عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، عالم قدس بھی کہتے ہیں. اب اس قلبی ذکر کو حاصل کرنے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دوا کھانی پڑتی ہے اس وحشت کی بیماری کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے. یہ نفس امارہ جو ہے اس کو اللہ کی ذات سے وحشت ہے، مسجد سے وحشت ہے، قرآن مجید سے وحشت ہے، ذکر سے وحشت ہے. یہ بہت گھبراتا ہے تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، جان نکلتی ہے اس کی. نفس امارہ اس عالم سے بنا ہے. جو چیز انسان میں اس عالم کی ہے اس کو روح کہتے ہیں. روح اس عالم سے، اور روح جائے گی اس عالم میں. نفس امارہ یہیں ختم ہو جائے گا. یہ بنا یہیں سے، کیونکہ یہ عالم دنیا کے عناصر سے ہے، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی کو جنت بنا لے. حلال کے ساتھ ہو یا حرام کے ساتھ ہو، لذات کو دنیا کی حاصل کرنا، حلال طریقے پر ہو یا حرام طریقے پر ہو، بس دنیا کی لذات حاصل کرو. خوب سو آرام کرو، جسم کو تھکن نہ ہو کوئی، رات کو میٹھی نیند سو. جاگنا جو ہے وہ ذرا دور کی بات ہے. اس کے دنیا کی ہی اذیتوں کو یہ جہنم سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے بچو، چاہے دھوکے سے ہو، جھوٹ سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، دنیا کی اذیتوں سے بچو. اب جب تک کہ انسان نہیں سمجھے گا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں مرض، وہ مرض میں ہی یہ وحشت ہے. منافقین کا کیا بات تھا جن کے بارے میں کہی گئی وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، دین اسلام کو مانتے نہیں، اوپر سے کہتے تھے ہاں ہم مسلمان ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو، اور اصل میں یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، لیکن میں اس میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے. بہرحال برادران کرام، بات کو لمبا کرنا نہیں چاہیے. مجھے سلوک کو طے کرنے میں اسباق میں جو بنیاداً 7 اسباق ہیں، 7 لطائف ہیں، سلطان الاذکار تک، تاکہ یہ ذکر جاری ہو جائے پورے جسم میں. 18 سال لگے اور میں بہت زیادہ بیٹھتا تھا، گھنٹوں بیٹھتا تھا تنہائی میں، مراقبہ کرتا رہتا تھا. یہی کام آج لوگ بیت ہونے کے بعد نہیں کرتے. سمجھتے ہیں بیت کرنا معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ سر پر بڑا بھاری لوہے کا، ایک بڑا بھاری لوہے کا وزن رکھنا پڑتا ہے سر، کہ اٹھ ہی نہ سکے انسان.
میں مسکین پور میں تھا، وہاں اجتماع ہوتا ہے نقشبندیہ سلسلے کا، تو کلیم اللہ شاہ صاحب جو فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، وہ کہنے لگے، ایک صاحب بتانے لگے کہ میرا ایک سبق 28 سال میں مکمل ہوا، ایک سبق صرف اگلے سبقوں میں، لطائف کے آگے جو اسباق 28 سال میں مکمل ہوا، یعنی 28 سال میں فنا و بقا حاصل۔ اس لیے آج آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں کہ ذات کی محبت کو نماز میں محسوس کریں۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی ذات خوبیوں اور کمالات، بالخصوص بندوں پر رحم، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہر دن معاف کرتا رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں تھی، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی ان کو، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں دوسری شادیاں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا منہ قبلہ کی طرف کر دیجیے گا، میں اللہ کی رحم و مہربانی اور بندوں سے محبت کا حال بتاتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب بعض کہتے ہیں خدیجہ اور بعض کہتے ہیں خدیجہ، صحیح تلفظ مجھے معلوم نہیں، میں خدیجہ ہی کہتا ہوں، تو آپ نے ان کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا، وہ پھر اللہ کے حکم سے قدرتی طور پر منہ مڑ کے سیدھا ہو گیا، آپ نے پھر قبلہ کی طرف کر دیا، پھر وہ منہ مڑ کے سیدھا ہو گیا، آپ نے تیسری بار بھی قبلہ کی طرف کر دیا، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ جو تھا وہ سیدھا ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، پیغام میں لائے کہ اے محمد، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ خدیجہ کے چہرے پر زمین کی مٹی لگے۔ دیکھیے اللہ کی محبت اور اس کا خیال کرنا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ خدیجہ کے چہرے پر زمین کی مٹی لگے۔ تو ان کا قلب منہ سیدھا ہی قلب ہے، لیکن یہ ہے کتنی جگہ ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہم اللہ تعالیٰ کے کرم کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سلوک کی بات کر رہا تھا کہ یہ قلبی ذکر بہت بڑی اعلیٰ دولت ہے، یہ نماز میں حضوری کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور نماز میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ جھوٹ نہ ہو کہ ذرا انشاءاللہ الحمدللہ مجھے بھی حاصل ہے۔ کوئی نماز شاید ہی ایسی ہوتی ہو، اگر کسی دن ذرا کوئی تہجد ناغہ ہو جائے تو اور بات ہے، کہ میں 1 گھنٹہ پہلے سے گھر میں تیاری کرتا ہوں نماز کی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا تو 10 منٹ پہلے آ گیا، یہاں وضو کر کے آ کے پھر سنت پڑھی۔ تقریباً ہر نماز کے لیے میں 1 گھنٹہ پہلے سے تیار رہتا ہوں اس میں، کیونکہ ہر نماز سے پہلے اذکار موجود ہے میرے پاس۔ مغرب و عشاء کے درمیان البتہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، وہاں بھی جلدی سے وضو کر کے فوراً آیا، میں یہاں پر نفل پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ میرا معمول یہ ہے کہ اپنے معمولات کو میں عصر تک ختم کر دیتا ہوں، اس کے بعد عشاء تک جتنا وقت ملتا ہے میں درود پڑھتا رہتا ہوں بیٹھا ہوں۔ حالانکہ معمول ہے میرا 3 تسبیح پڑھنا روز، وہ تو میں کرتا ہی ہوں، صبح کو، دوپہر کو، شام کو۔ ان تسبیحات کو تو میں پڑھتا ہوں 100 بار، جمعے کے دن ایک اضافی تسبیح۔ لیکن ویسے روزانہ میں یہ بھی ہے کہ اپنے تمام معمولات کو، جن میں یہ ہے کہ 2 سپارہ قرآن مجید کا روز پڑھتا ہوں میں، 15 دن میں یہ ختم ہوتا ہے۔
تو 2 سپارہ روز پڑھ کے اور دیگر معاملات تمام ختم کر کے نوافل پڑھتا رہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو عشاء کے وقت مغرب کے وقت سے ہی بس میں اپنا وقت جو ہے سارا کوشش کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے میں سے. کچھ ایسا قبل کی بات ہے کہ ذرا میری آنکھ لگ گئی دوپہر کے وقت، تو میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں میں تم سے خوش ہوں. یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں انسان اتباع سنت و شریعت کرے اور عبادت کو اپنا اصل مرکز و محور بنائے. یہ زندگی بڑی غلط زندگی ہے اور ظلم کی زندگی ہے، ظالمانہ زندگی ہے. یعنی اپنے نفس امارہ کو چھوڑ دینا اپنی روح پر ظلم کرنے کے، اس کی پرواہ ہی نہ کرنا کہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی جماعت میں مشہور ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ یہاں بھی تھی. اس میں انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی. وہ نصیحت عربی زبان میں ہے جو مجھے یاد ہے. تیرا مرض تجھی میں ہے تجھ کو نظر نہیں. کہتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ کو، تیرا مرض تجھی میں ہے تجھ کو نظر نہیں، تو دیکھتا نہیں لیکن مرض تیرے اندر. تیری دوا تجھی میں ہے تجھ کو خبر نہیں، اور اس مرض کی دوا بھی تیرے ہی اندر ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں. وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، وہ تو سمجھتا ہے کہ ایک جرم کہتے ہیں چھوٹی سی چیز پیڑے کو. وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، وہ تو سمجھتا یہ ہے کہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اس دنیا میں. وَفِيكَ أَنْتَبُ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، عالم اکبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے عرش کو، 7 آسمانوں کو، جنتوں کو، دنیا کو، سب کو لے کے ان سب کو ملا کے احد اللہ کہتے ہیں یہ عالم اکبر. اللہ کی ذات کو چھوڑ جو کچھ ہے عرش ہے، آسمان، یہ ہے وہ ساری مخلوقات اس کو کہتے ہیں عالم اکبر. اور جو کچھ عالم اکبر میں ہے وہ سب کچھ انسان میں ہے، اس لیے انسان کو کہتے ہیں عالم اصغر. اور جو کچھ انسان میں ہے سب کچھ اس کے قلب میں ہے، اس کو کہتے ہیں عالم صغیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اللہم صلی علی سیدنا